بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جو اتنی بڑی مسکراہٹ بلکہ ہنسی میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے درخواست آپ سے، عمران ریاض خان کے لیے، اسد علی طور کے لیے، دونوں کے لیے آواز اٹھائیے جو میری اور آپ کی آواز ہے۔ الگ نیوز کے لیے اپنے لیے آپ سے درخواست ہے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس بہت بڑی ہنسی کی وجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں۔ مطلب ایسا کام کیا ہے کہ بندہ کہے فٹے منہ آپ کی، اور یہ بھی کم سے کم مطلب انتہائی کنٹرولڈ۔ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو میں نے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ شروع کیا، کیونکہ یہ جو انتہائی کنٹرولڈ فٹے منہ ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایسا بول گیا تھا کہ مجھے دوبارہ ریکارڈنگ کرنی پڑی۔ تو اب کیا گیا الیکشن کمیشن نے، مینڈیٹ چور نواز شریف اور سکندر سلطان راجہ خود پوری طرح سے بے نقاب ہو گئے۔ کیسے ہوئے ہیں ابھی پورے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عارف علوی صاحب صدر پاکستان عمران خان صاحب سے جیل میں اب تو بس جانے والے، تو کیوں نہیں ملے، اہم ترین تفصیلات اس بارے میں بھی ہیں۔ اور علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، ان کے اس یو ٹرن کی بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو کام کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کام کی بات کریں اور دکھائیں آپ کو کہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیے، میں میاں نواز شریف یاسمین راشد یعنی نواز شریف مینڈیٹ چور میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اور اتنا بھونڈا مینڈیٹ چور، 17 سیٹیں یہ پاکستان میں سب سے پہلے ٹویٹر پہ میں نے خبر دی تھی، اور پھر اس کے بعد چونکہ اندر سے ایک سورس نے تمام معلومات دی تھی، میں نے کہا کہ مجھے اس کے ثبوت اپنے اس سورس سے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ ثبوت آپ کو دیتا ہوں تو گیسٹ لاگ ان یا ایسا لاگ ان جو میرا نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ اسکرین شاٹ، وہ تمام لاگ جنریٹ ہوتا ہے، اور سی سی ٹی وی کیمرے اینڈ آل، تو یہ پکڑا جائے گا کہ کس نے باہر یہ چیزیں بھیجی ہیں، اس لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جو خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کام آسان کر دیا ہے، مطلب انتہائی آسان کر دیا ہے، انتہائی فٹے منہ کارکردگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس دھاندلی میں۔ فارم 45 بر وقت اپلوڈ نہیں کی، جو آئینی ضرورت تھی، جو قانونی ضرورت تھی، جب نہیں کیے تو اب آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے۔ ایک فارم 45 چیخ کے کہہ رہا ہے نواز شریف مینڈیٹ چور، سکندر سلطان راجہ مینڈیٹ چور۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کیسے۔ دیکھیے، اس وقت یہ آپ کے سامنے جو فارم 45 ہے، یہ قیصرہ الہی صاحبہ کا فارم 45 ہے۔ اب یہاں چودھری صالح حسین، چودھری شجاعت کے بیٹے، ان کا اور قیصرہ الہی کا مقابلہ تھا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں 7، اور بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کبھی کبھار اس سے پہلے بھی 0، تاکہ کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی اس میں ابہام نہ رہے، بس 7 ہے، کوئی اس کو کچھ بدل نہ دے۔ لیکن کمال کیا ہوا ہے، ہم کبھی بھی 2 0 نہیں لگاتے کسی نمبر سے پہلے، یعنی ہم 20 لکھ دیں تو 020 تو شاید لکھ دیتے ہیں، ہم 0020 نہیں لکھتے۔ اس الیکشن کمیشن نے یہ فارم 45 بھی دیے ہیں کہ قیصرہ الہی کے ووٹ ہیں 007، مطلب ان کے ایکچوئل ووٹ تھے 507، اور چودھری صالح حسین کو جتوانے کے چکر میں 007، مطلب آپ نے خاتون کو جیمز بانڈ بنا دیا، اس عورت کو جس سے آپ پیپر چھین رہے تھے۔ یہ کیا گیا ہے، اوور رائٹنگ، اور 5901 پورے ووٹ بدل دیے ہیں۔ جس طرح کا کام کیا ہے یہ، اور انتہائی برا، بہت ہی بھونڈے انداز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سارے کارنامے جو ہے وہ انجام دیے۔ مثال کے طور پر مسلم لیگ نون خود کہتی نا ڈرگ ڈیلر اون چودھری، اب اس ڈرگ ڈیلر اون چودھری کا میں آپ کو اگر نتیجہ دکھاؤں تو یہ دیکھیے 240 ووٹ ہیں اون چودھری کے، اور ان 240 کو سیدھا سامنے گھما کے، آنکھوں کے سامنے دھول جھونک کے، یعنی لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھا ہوا آپ نے، 240 کو 940 کر دیا اوور رائٹ کر کے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اون چودھری کا ایک اور فارم 45، 173 ووٹ ہیں سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں یہاں اون چودھری کے، اس 173 کو بدل کے 973 کر دیا، اوور رائٹنگ اس قدر
بھونڈے انداز میں کی گئی ہے اور کمال ہے جس طرح سے یہ اوور رائٹنگ کی گئی ہے. نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا. نواز شریف اور یاسمین راشد. چھوٹا آدمی نواز شریف, جیل میں بیٹھی ہوئی کینسر پیشنٹ ایک خاتون, اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. اور اس کے الیکشن میں ہوا کیا؟ نواز شریف نے باقاعدہ طور پر لاہور کی انتظامیہ کو استعمال کر کے اگر ان کا کوئی آفس کھولنے کی کوشش کرے, ان کے لیے کیمپین کرنے کی کوشش کرے تو بندے اٹھوائے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ کہ کتنے ووٹ تھے نواز شریف کے, کتنے ووٹ تھے یاسمین راشد کے, کس قدر گندے انداز میں یہ جو آپ سرخ دائروں میں دیکھ رہے ہیں اوور رائٹنگ کی گئی ہے. اور یہ ایسے ڈفر تھے, ایسے احمق تھے یہ لکھنے والے فارم 45 کہ انہوں نے آغا اسامہ احمد پر, اشتیاق احمد سمسیالوی پر, اقبال احمد خان پر, چودھری محمد اصغر پر کسی پر اوور رائٹنگ نہیں کی. یعنی 0011 001 کہیں اوور رائٹنگ نہیں کی. اوور رائٹنگ کی ہے کہ سیدھی نواز شریف اور یاسمین راشد پہ. یعنی یہ نواز شریف بھی دیکھے تو وہ کہے گا یار میں بہت ذلیل ہو گیا, میں بہت ذلیل ہو گیا, اب میں کیا کروں. اور کمال کیا ہوا ہے, آپ نے ایک ہے جب بندے کے ووٹ آپ دیکھتے ہیں بیلٹ باکس سے برآمد درست ووٹوں کی تعداد اور اس کے بعد ہر بندے کے آگے اس کے ووٹ کتنے نکلے, یہ اور آخری فارم ہے درست ووٹوں کی کل تعداد, کالم 3, کالم 4, کالم 5 کا مجموعہ. تو آپ نے پہلے نواز شریف کے آگے اوور رائٹ کر کے 286 کر دیے نواز شریف کے ووٹ. اگلے کالم میں اسی فارم میں 179 لکھا ہوا, لکھنا بھی بھول گئے, بدلنا بھی بھول گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا. یاسمین راشد کے 286 ووٹ ہیں, ان کو 279 کر دیا تھا, 279 کر دیا تھا, بدلنا بھول گئے. اتنا بھونڈا انداز نواز شریف کو الیکشن جتوانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک اور پولنگ اسٹیشن نمبر 116, یہاں کیا ہوا ہے, 1313 ووٹ نواز شریف کو ملے اور 1533 ووٹ ملے یاسمین راشد کو. ایکچولی نواز شریف کو ووٹ ملے تھے 313, نواز شریف کے آگے 1000 لگا دیا اور 313 کو 1313 کر دیا. تو پھر آپ کو بدلنا پڑا, اوور رائٹ کیا, کل ووٹوں کی تعداد کو 2092 کر دیا. کل ووٹ یہاں پر 1092 تھے, بدل کے 2092 کر دیا گیا. اس قدر بھونڈے انداز میں یہ تمام کام نواز شریف کو الیکشن جتوانے کے لیے کیے گئے ہیں. اور کمال ہے جس طرح سے نواز شریف کے حق میں یہ دھاندلی کی گئی ہے. اسی طرح سے کچھ اور اگر آپ حلقوں کو دیکھیں تو میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ رہا ہوں, یہ ہے N128 آن چودھری والا حلقہ. اب یہاں پر پہلی تصویر جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا فارم 45, 170 ووٹ ہیں آن چودھری کے. دوسری تصویر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نیا والا, اب ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا فارم 45, آن چودھری کے ووٹ ہو گئے 970, 800 ووٹ آن چودھری کے بڑھا دیے. تیسری تصویر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فارم 45 جو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں ان کو چینج کیا گیا 787 سے 1587. اور اگر آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کیا کارنامہ انجام دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے جعلی فارم 45, یہ NH64 گجرات کا نتیجہ فارم 45 کا 584 ووٹ ملے اور مخالف امیدوار کو ملے 86 ووٹ. 584 کو صفر کر دیا گیا. یہ اگر آپ دیکھیں تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جو 584 تھا اس کو بدل کے صفر کر دیا گیا ہے. پہلے والے فارم 45 پہ 584 ہے, بعد میں 5 کو گھما کے 0 بنایا اور صفر کر دیا گیا. ایسے کمالات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی خود ثبوت دے دیے ہیں, یہ کیے گئے ہیں اور یہ مسلسل کیے گئے, یہ کوئی ایک آدھ جگہ نہیں ہوا ہے, یہ بار بار کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں 007 والے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو آپ کو دیگر ان کے کمالات جو ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کراچی کا نتیجہ NA238, کراچی میں تمام سیٹیں متحدہ قومی موومنٹ ہار گئی, تمام سیٹوں پر پی ٹی آئی کو ہروا دیا گیا. بعد میں اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پی ٹی آئی کے 450 ووٹس ان کو کر دیا گیا. اچھا یہ کچھ نمونے ہیں, ابھی الیکشن کمیشن نے اگر ہر حلقے کے 300 400 فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں
تو سب کا کچا چٹھا کھلے گا اور کھل رہا ہے. لیکن میں تو آپ کو کچھ نمونے اس ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں نا. تو کیا ہوا, 450 ووٹس کو 50 کر دیا گیا. ایم کیو ایم کے کل ووٹ تھے 9 ووٹوں کو بڑھا کر دیا گیا 409. تو باقاعدہ طور پر جو 9 ہے اس کے آگے دیکھیے آپ تو کتنا صحت مند نیا والا اچھا والا 4 لکھا ہوا ہے, اور جو 0 اور 9 ہے وہ پرانا والا ہے. تو یہ ایم کیو ایم کے لیے کمال کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. اسی طرح سے یہ ہر جگہ ہوا ہے. جو ساجد بھٹی بتا رہے ہیں, جو میاں نواز شریف کے ووٹس بتا رہے ہیں, یہ کہانی ہمیں پتہ ہے کیا بتا رہی ہے. یہ کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسی کی تیسی کی گئی ہے, سامنے منہ پہ تھپڑ مار کے الیکشن لے لیا گیا ہے, اور اس کے بعد ہوتا ہے نا جاؤ نہیں دیتے کیا کر لو گے. صبح کیا ہوا تھا, عدالت عظمیٰ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہیں عدیل سرفراز صاحب, انہوں نے رپورٹ کیے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کچھ غیر آئینی ہوا ہے تو مداخلت کریں گے, ورنہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا احترام ہوگا. یہ آج صبح ہے, اس کے بعد یہ کمال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے. اب اس کو آپ 007 کو آئینی اور غیر آئینی ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جائیے. آپ کے ساتھ معلوم ہے کیا ہوگا, ٹرک کی بتی, ٹرائیبیونل آپ کو یہ پورا سسٹم کہہ رہا ہے اگر آپ نے الیکشن جیت بھی لیے ہیں نہیں دیتے جاؤ. اب بندہ کچھ کر لے, اس سے یہ نتیجہ اپنی مرضی کا صحیح نتیجہ نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ نتیجہ چھین لیا گیا ہے. اب آ جائیے, عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اہم ترین معلومات ہیں, کیونکہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ملاقات کر لی, اعلان کیا, گئے اپنی سی ایم کی سیکیورٹی کے ساتھ جا کے ملاقات کر کے آ گئے, تو ایک سوال جو بہت پہلے سے اٹھ رہا تھا کہ عارف علوی صاحب ملاقات کرنے چاہیں گے, وہ سوال اور شدت سے اٹھنے لگا کہ عارف علوی صاحب نے ملاقات کیوں نہیں کی. میں نے کچھ بہت اندر کے سورسز سے معلوم کیا, اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی اندرونی ذرائع ہیں, ان سے میں نے معلوم کیا کہ یہ کیوں نہیں ہوا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک, عارف علوی صاحب مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے میں 2 فریق ہیں, آپ کو اندازہ ہے 2 فریق ہیں, تو ان 2 فریقوں کو کسی طرح سے بات پر آمادہ کیا جا سکے. عارف علوی صاحب نے مسلسل یہ کوشش کی, اور بالکل آخری لمحوں تک عارف علوی صاحب نے یہ کوشش کی, ممکن ابھی بھی آخری لمحوں تک کر رہے ہوں. تو ایک اس لیے یہ عارف علوی صاحب اگر ملاقات کر لیتے تو پھر وہ پارٹیزن والا یا ان ایفرٹس کو دھچکا پہنچنے والا حال ہوتا, اس لیے یہ نہیں ہوئی, ورنہ عارف علوی صاحب ملاقات کر لیتے. جس سورس نے مجھے یہ معلومات دی, اس سورس نے ایک اور چیز بتائی. اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اس حوالے سے مجھ سے انٹرویو میں بھی اور مختلف مواقع پر مختلف بات کر چکے. اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ عمران خان, وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے سے, یعنی کہ عارف علوی سے مکمل مطمئن ہے, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے عارف علوی سے. تو میں نے کہا کہ شور, کیونکہ اندر سے باہر آ کر لوگ جو باتیں کرتے ہیں, سورس نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یدی عارف علوی صاحب کے جو خاندانی ذرائع ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی تو وہ بھی یہ دعویٰ بہت وثوق کے ساتھ, انتہائی وثوق کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد عارف علوی صاحب ایوان صدر سے جب نکلیں گے تو اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ سوالوں کے جواب دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے عارف علوی صاحب سے, عمران خان صاحب مکمل طور پر مطمئن ہیں, انہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو یہ ملاقات نہ کرنے کا معاملہ, انہوں نے کہا گنڈا پور صاحب ملاقات کر سکتے تھے. ایک فرق اور بھی ہے کہ عارف علوی صاحب کا جو عہدہ ہے وہ صدر مملکت کا عہدہ ہے, تو وہ غیر جانبدار ہوگا. گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کے ووٹ لے کر, اور اپنی سیاسی جماعت کا پبلک ووٹ, تو وہ سی ایم ہیں, وہ یہ کام کر سکتے تھے, انہوں نے یہ کام کر لیا ہے. گنڈا پور صاحب نے باہر آ کر ترجیحات بھی بتا دی, کیا کرنے جا رہے ہیں. تقریباً کچھ میری معلومات کے مطابق جو انہوں نے باہر آ کر بتائی ہیں, 10,000 روپے فی خاندان کیش مدد دی جائے گی رمضان کے حوالے سے, مہنگائی سے نمٹنے کے لیے. اور یہ جن خاندانوں کو دی جا رہی ہے تو یہ تقریباً کچھ, تو یہ 8.5 ارب روپے کے قریب رقم بنتی ہے جو کیش امداد کی شکل میں دی جائے گی. گنڈا پور صاحب نے باہر آ کر یہ بتا دیا. ایک مقابلہ چل رہا ہے مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ اور علی امین گنڈا پور کی
वजारत आला इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी पुरानी वीडियोस गंडापुर की डाल के शुरू हो गया कि ये लोग तो असेंबली में इस अंदाज में लड़ रहे हैं। एक अजीब और गरीब लड़ाई है जो सोशल मीडिया पर इस हवाले से जारी है। आखिरी चीज़ जो मुझे इस वीडियो में आपके सामने रखनी है वो है अली मोहम्मद खान साहब का यू टर्न। अली मोहम्मद खान साहब ने एक अदद बयान दिया टेलीविजन प्रोग्राम में, यानी उन्होंने हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में भी 92 न्यूज़ पर भी बात की, और अली मोहम्मद खान साहब ने वहाँ पर बात करते हुए जो चीज़ें की उसमें अली मोहम्मद खान साहब का ये कहना था कि आरिफ अलवी साहब बिठा लें, नवाज शरीफ को, जरदारी को, इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और उन्होंने कहा सब बड़े लीडर हैं। एक गुफ्तगू की अली मोहम्मद खान साहब ने, और उस गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान साहब ने ये भी कहा कि ये महमूद खान अचकज़ई के साथ उनकी मीडिया से गुफ्तगू थी कि इमरान खान ने फतेह मक्का का मॉडल सजेस्ट किया, ज़िल्ले शाह की भी बात की, अरशद शरीफ की भी बात की, आम मुआफ़ी की बात की। तो अली मोहम्मद खान साहब से अरशद शरीफ साहब के इंतहाई करीबी लोगों ने कहा कि आप रहने दीजिए, अरशद शरीफ को रहने दीजिए, आपको इमरान खान के मामले में माफ़ी देनी है दे दीजिए, अरशद शरीफ को इसके बीच में मत लाइए। अब अली मोहम्मद खान साहब ने जब सोशल मीडिया पर उन पर शदीद तनकीद की गई तो क्या कहा, किसी भी सियासी डायलॉग की बुनियाद मैंडेट की वापसी है। जब तक पीटीआई को उसका असल मैंडेट वापस नहीं मिलता, जिसमें 180 के करीब जनरल सीटें और उसके साथ साथ खवातीन और अक़लियत की नशिस्तें शामिल हैं, और इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनती और अदालत फैसला नहीं करती, तब तक मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की तरफ मईशत या किसी भी और मामले पर कोई चार्टर बनाना और मुश्तरका पॉलिसी बनाना अजीब सी बात होगी। हम आपकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत तस्लीम ही नहीं करते। पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ड्रामे का ड्रॉप सीन होना चाहिए और अखबार को उसका हक मिलना चाहिए। कौम के मैंडेट पर डाका मारने से बड़ा जुर्म कोई और नहीं हो सकता। पीटीआई को उसका मैंडेट वापस दिया जाए, इमरान खान पे गलत केसेस खत्म किए जाएं और हमारे असीरान को बाहर लाया जाए। ये अली मोहम्मद खान साहब ने सुबह 8:43 पर ट्वीट किया। रात के मौक़िफ़ से ये मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब को बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था, और उसके बाद ये यू टर्न आपको देखने को मिला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।